अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH ड्रामा रिव्यू। दो ड्रामों के ऊपर बात करेंगे, अगर टाइम बचा तो तीसरा भी बात कर लेंगे। मासूम पे मैं मंटो नहीं हूँ, और अगर टाइम बचा तो गूंज के ऊपर भी थोड़ी सी बात करनी है। मैं मंटो नहीं हूँ उससे शुरू होते हैं जनाब। कल की एपिसोड जो थी, और उसके अंदर साइमा साहबा का गाना बड़ा टॉक ऑफ द टाउन है, क्योंकि दोबारा उन्हीं के ऊपर पिक्चराइज हुआ हुआ गाना, जो कि उस स्टोरी के को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है, जो क्योंकि मेमल के साथ जो कुछ हो रहा है। तो उस गाने के एक तो दो चीज़ें थी। एक तो साइमा साहबा के ऊपर पिक्चराइज हुआ, उसको दोबारा से किया गया, ये एक अनोखी बात थी, क्योंकि 17-18 साल पहले एक फिल्म आई थी मजाजन उस पे। और दूसरी बात ये थी कि स्टोरी में, क्योंकि मेमल जिस कर्ब से गुजर रही है या जिस तकलीफ़ से, या जो उसकी सिचुएशन है, उसको वो बड़ा सपोर्ट करता था। तो यहाँ पे बड़ी दाद बनती है। अगेन ऐसे गाने की सिलेक्शन की गई जो कि ना सिर्फ साइमा के ऊपर फिट बैठता था, बल्कि स्टोरी को भी बड़ी सपोर्ट करता हुआ नज़र आता है। तो ये एक अच्छी चीज़ थी। हज़रत जो है वो हज़रत के वालिद भी हज़रत ही हैं, पता नहीं अब इसका वो बड़े हज़रत हैं छोटे हज़रत हैं, उनका जब कत्ल कर दिया जाता है तो वो जो कल मैंने अपने दोस्त को बड़ा याद किया। लास्ट टाइम मैंने कहा था कि एक बंदा जो है वो डर जाता है मौत को देख के अचानक से, और फलां फलां वो कह रहा था कि जनाब वो इनके इसी तरह पेशाब निकल आते हैं। मैंने वर्ड भी यूज़ किया था, क्योंकि उनका वर्ड भी इसी तरह था कि बदमाशों के अब जब सामने मौत देखते हैं। लेकिन अब सारी कड़ियाँ जो हैं इसके हज़रत के वालिद के कत्ल के बाद भी उधर ही जाती हैं, उसके ऊपर जा रही हैं, फरहाद के ऊपर। तो ये कहना कि जनाब साहब वो डर गया है, वो वहाँ पे डरा था, वो एक क्वेश्चन था जिसका इतना टेरर था कि वो वहाँ पे क्यों डरा था। अब इसने चले बेनिफिट ऑफ डाउट भी दिया जा सकता है कि क्योंकि इसने छुप के वारदात डाली है, ये खुद सामने नहीं आया, बल्कि इसने किसी के ज़रिए डलवाई है। तो वो जो डर का एक एलिमेंट है, चले अपनी जगह पे कायम है, लेकिन वो सीधा नहीं हुआ है। और वो स्टोरी की पॉइंट ऑफ व्यू से जो एक वो ड्रामा कर रहा था कि जनाब वज़ू करके नमाज और पत्नी तौबा ताइब और बिज़नेस के ऑफिस में जाके बैठ गया फलां फलां, तो उस हवाले से तो वो बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा। देखते हैं आज की एपिसोड में जो मेमल का भाई है, उसके सामने वो गन लेके आता है, उसको लोड भी करता है, वो उसको मारेगा। ज़ाहिर है अजान समी खान अगर मर जाता है तो ड्रामा तो ख़त्म हो जाएगा। चांस तो ज़्यादा यही है कहीं सूनर और लेटर इसी को न फड़का दिया जाए इसके भाई को, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इसका ज़्यादा किरदार होगा। अगरचे बहुत ही अच्छा काम कर रहा है ये लड़का जो मेमल का भाई बना हुआ है। इसको कर्ज़े जामे मैंने देखा था, मुझे बड़ा पसंद आया था उसमें भी, लेकिन इसके अंदर भी ये सही फिट बैठ रहा है। जो जहाँ तक आसिफ रज़ा मीर का ताल्लुक़ है सिराज साहब का, अभी तक अगर आप देखें तो बाबर अली जो है वो दोनों ख़ानदान में दुश्मनी है, दोनों ख़ानदानों में, और दोनों जो है एक दूसरे के ऊपर बदले भी लेते हैं, सारा कुछ करते हैं। लेकिन आसिफ रज़ा मीर अभी तक कमज़ोर नज़र आ रहे हैं, क्योंकि पहले सुरैया के खामंद को या सुरैया के दो बेटों को मारा गया, बाद में इतने साल के बाद उनको माफ़ीनामे के ऊपर वो करने पड़े। तो उसके बाद बदतमीज़ी करता है फरहाद जाके आसिफ रज़ा मीर की बेटी से, यानी मेमल से, यानी सिराज की बेटी से, तो उधर भी वो कंप्रोमाइज़ करता है। अभी तक आसिफ रज़ा मीर साहब के क्रेडिट के ऊपर दो चीज़ें हैं, एक वो जो उसको थाने में जाके थप्पड़ मारता है, दूसरा जाके अपने धौंस और धड़ल्ले से उसका मेमल का रिश्ता करवाता है जाके, और रिश्ता कह रहा हूँ सॉरी, दाखिला करवाता है यूनिवर्सिटी में जाके उस्मान बिज़ादा के आगे। अदरवाइज़ आसिफ रज़ा मीर साहब और बाबर अली में अगर देखें तो बाबर अली का अपर हैंड है कि बाबर अली का जो है वो उसने कत्ल भी ज़्यादा करवाए हुए हैं या किए हुए हैं, उसका बेटा भी जो कुछ करता फिर रहा है, हर दफ़ा माफ़ी भी उसी को मिल जाती है। तो सिराज साहब की जो सूरत हाल है वो कंप्रोमाइज़ नज़र आ रही है। अब अगर ये कहें कि वो एक बेटी का बाप है, ये भी ये देखना पड़ता है, तो बेटी का बाप तो खैर बाबर अली भी, वो अलग बात है कि उसकी बेटी की कोई कहानी नहीं चल रही, लेकिन वो तो उधर भी है। अगेन खलीलुर्रहमान कंवर साहब का बेटा, उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त अगेन काम किया है पूरे ड्रामे में, थ्रू आउट उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। मतलब वो डर और खौफ के एक्सप्रेशन बड़े अच्छे दिए, शर्मिंदगी वाले दिए, नाउमीदी वाले, मायूसी वाले एक्सप्रेशन बहुत अच्छे दिए। इस दफ़ा दुख वाले उन्होंने वालिद के उसके ऊपर बड़े अच्छे दिए। फिर अब उसको देखता है जब मंटो को, तो एक शुक्रिया वाले भी एक्सप्रेशन उसमें नज़र आते हैं, और उसमें कन्फ्यूजन भी नज़र आती है कि ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं पुलिस उसमें। लेकिन ओवरऑल उसने बहुत अच्छा काम किया। बाकी तो कास्ट सारे एक से एक अच्छा काम कर रहे हैं। डायलॉग फिर अगेन सुनने वाले थे। अब साइमा के किरदार के अंदर सुरैया जो है वो बता रही है, बार बार इशारे दे रही है कि उसी ने मारा है, उसी ने मारा है, तो ये नहीं पहुंच पा रहे वहाँ तक। उस डायलॉग सारे के सारे बहुत ही ज़बरदस्त थे, उसके अंदर डेप्थ भी थी। और खलीलुर्रहमान कंवर साहब का भी एक खासा जो है वो आपको डायलॉग की अदायगी के अंदर भी नज़र आता है,
وہ ڈائلاگ کی گہرائی کے اندر بھی نظر آتا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے جس طرح مثال کے طور پہ وہ جو کہتی ہے کہ انہوں نے والد صاحب نے پوچھا کہ مغرب کے ٹائم وہ کہاں تھا, تو اب وہ سبب پرویز جو ماں ہے وہ کہتی ہے ضرور مغرب کے ٹائم یہ کچھ ہوا ہے, یہ کہہ کے اوپر چلی جاتی ہے. تو یہ مطلب اس میں یہ نہیں کوئی شش و پنج میں گئی ہے, یہ کئی چیزوں کو خلیل الرحمن کمل صاحب جو ہے وہ ادھورا نہیں چھوڑتے کئی کہانی کے حوالے سے. تو یہ ایک زبردست چیز تھی. تو دیکھتے ہیں آگے ڈرامہ کس سائڈ پہ جاتا ہے. اگلے ڈرامے پہ آتے ہیں جناب معصوم پہ. معصوم ڈرامہ میں اچھا معصوم کے ساتھ میں گونج کو اس لیے ڈسکس کروں گا, دونوں کا ایک میں نے موازنہ کرنا ہے. آپ کو پتہ رائٹر کا کام کیا ہے؟ رائٹر کا کام یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی کردار کے ڈائلاگ, کردار کی عادتیں, اس کردار کا پیشہ کیا ہے, اس کے اوپر ہر چیز کے اوپر رائٹر کی پوری کمانڈ ہوتی ہے. مطلب ہے اب جس طرح منٹو میں وہ خلیل الرحمن کا صاحب نیوٹن وغیرہ کی شروع میں مثال دے رہے تھے, تو پتہ چلتا ہے کہ اس کو سائنس کا حوالے سے بھی پتہ ہے چیزیں. اسی طرح میں اس لیے بات کرتا ہوں, معصوم کی بات میں بعد میں کرتا ہوں. ایک میرا پوائنٹ ہے گونج کو اگلے کسی اس میں ڈسکس کریں گے, لیکن گونج کا صرف ایک میں نے سائڈ ڈسکس کرنی ہے. مکال ذوالفقار کی ماں اس کو کہتی ہے کہ تم دوبارہ شادی کر لو اس سے, یہ جو لڑکی ہے جو سیکرٹری اس کے گھر سونیا آئی ہیں. وہ کہتے ہیں میں ایک دفعہ پہلے دھوکہ کھا چکا ہوں, میں اپنے ہاتھوں سے دفنا کے آیا ہوں. پھر کہتا ہے میں دھوکہ کھا چکا ہوں. اب یہ ایک ڈائلاگ جو ہے نا, میں دھوکہ کھا چکا ہوں, کیا مطلب؟ شادی تو آپ نے کرنی تھی. زندگی اور موت جو ہے وہ کسی کے ہاتھ میں تو نہیں ہے. آپ کہتے ہیں کہ میں نائلہ کی یادوں کے ساتھ ہوں ابھی بھی, جو آپ کی بیوی مر گئی ہے. پھر دھوکہ کس چیز کا؟ موت کو دھوکہ کہہ رہے ہیں آپ, یا اس خاتون نے دھوکہ, کیونکہ اس کی تو یادوں کے ساتھ آپ چل رہے ہیں. یہ رائٹر کا کام ہے. یہ نہیں ہے کہ سین آپ نے لکھنا ہے تو آپ نے بھرنا ہے بس وہاں پہ. اب اس کی ریزننگ کیا ہے؟ ریزننگ یہ ہے کہ یہاں پہ اپنی ماں کے سامنے وہ بالکل تیار نہیں ہے شادی کرنے کے لیے, جبکہ وہ ایک لڑکی کو پہلے اپنی سیکرٹری بناتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ سیکرٹری بنانے کے بعد روٹین سے ہٹ کے, اس نے معمول سے ہٹ کے کام کیا, اپنی سیکرٹری کو پکڑا اور جا کے بڑے سے مال میں, بڑے سے شاپنگ اس پہ شاپ پہ جا کے اس کو کہا کہ آپ اپنے ڈریسز کریں. ٹھیک ہے, اب ڈریسز اس نے چیک کرنا شروع کر دیے, سارا کچھ وہ پہن کے بھی آ جاتی ہے, اس کو پہن کے دیکھتا ہے, ہکا بکا بھی ہو جاتا ہے. مطلب وہ دیکھنے والے کو میسیج یہ جاتا ہے کہ باس جو ہے وہ ایک روٹین سے ہٹ کے کام کر رہا ہے, اس کا مطلب اس میں انٹرسٹ لے رہا ہے. اب اس کو لے کے جانا, یہ مطلب ہے اگر وہ سونیا کو نارمل لڑکی سمجھتا ہے, سونیا کی دوست وہاں تھی جس کی شکایت کی تھی رضیہ, اس کو پھر کیوں کیا اس کے ساتھ بھی وہ اسی طرح ڈریس لینے گیا ہوگا, یا اس سے پہلے والی سیکرٹری یا بعد میں آنے والی ہوگی, اس کو بھی اسی طرح دکان پہ جا کے ڈریس پہنا کے دکھائے گا. تو یہاں سے کیا میسیج آتا ہے کہ یہ اس میں انٹرسٹ لے رہا ہے, یہ اس میں انٹرسٹ لے رہا ہے. اور کیونکہ روٹین سے ہٹ کے ہے نا کہ آپ لے کے جا رہے ہیں اور کیا بھی رہے ہیں, اچھا اب سیکرٹری کی پسند نہیں دیکھ رہے, اپنی پسند کروانے, نہیں یہ نہیں ٹھیک, یہ زیادہ اچھا لگ رہا ہے. تو پھر ہکا بکا رہتا ہے آگے وہ بال شال. وہ میں نے خیر اس کے اوپر ڈیٹیل سے بات بھی کی تھی کہ دکان کے اوپر ہی اس کی جناب صاحب چٹیاں بھی ہوگی, چٹیاں کھل بھی گئی, دوبارہ پھر چٹیاں ہوگی. پتہ نہیں وہ جو وہاں پہ ڈریس دینے والی بیٹھی ہوئی تھی فیشن ڈیزائنر, اس نے اس کی چٹیاں کی بیٹھ کے وہاں پہ اتنی دیر میں. خیر, لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے میسیج دے دیا اور پھر آگے اس میں اپنے والدہ کے سامنے کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں میں نے دھوکہ نہیں کھایا. اس میں بھی دو چیزیں, آپ اس کو اتنے انٹرسٹ سے کیوں دیکھ رہے تھے, کیوں ڈریسز لینے گئے تھے ساتھ؟ اگر آپ اتنے پروفیشنل تھے یا اپنے بیٹے کے لیے بھی رکھنا چاہ رہے تھے, اس سے پہلے آپ ساتھ نہ جاتے, آپ کہتے ہیں ڈریسز ذرا تھوڑے سے اس طرح کے پہن کے ہوئے, خود جا رہے ہیں, خود دیکھ رہے ہیں, ہکے بکے بھی ہو رہے ہیں, پسندیدگی کی نگاہ سے بھی دیکھ رہے ہیں, دور دور سے بھی اس کو دیکھ رہے ہیں, اور اپنی ماں کو جا کے کہہ رہے ہیں میں اب دھوکہ نہیں کھانا چاہتا, میری یادوں میں صرف نائلہ. پھر یہ کیا ہے سارا؟ تو یہ رائٹر کا کام ہے کہ وہ کیا دکھا رہا ہے رائٹر. اور اب میں اسی کی آپ موازنہ کرتا ہوں گونج سے. میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ بھرنے کے لیے, پیٹ بھرنے کے لیے آپ ڈائلاگ لکھ دیتے ہیں, یہ سین کرنا ہے, یہ اس کی لاجک بنے نہ بنے. اس میں ایک سین ہے گونج میں جو ایچ آر جس طرح ڈیل کر رہی ہے اس کو, زرناب کو. ایچ آر کی میل, زرناب کی آرگومنٹ کہ اس نے مجھے ہراس کیا, اس کے باس کی آرگومنٹ. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا رائٹر اتنا زیادہ اکوپڈ ہے یا اتنا زیادہ اس کے پاس ایکسپیرینس ہے, ایکسپائر ہے آفس میں کام کرنے کے حوالے سے. اسے سارے ڈیکورم پتہ ہیں, میل کیسے کی جاتی ہے, ریکارڈ کے اوپر چیزیں کیسی لائی جاتی ہیں, کس طرح کیا کیا جاتا ہے, ایچ آر کا کیا کام ہے, ایچ آر کس طرح کمپرومائز ہو جاتا ہے, باس کے آگے کس طرح جا کے ایچ آر کمپرومائز, اور باس کس طرح اس کو جواب دیتی ہے, ایک ایک چیز کا اس کو پتہ ہے. تو یہ شاباشی بنتی ہے گونج کی رائٹر کے لیے, اور بالکل بنتا ہے جو کہ معصوم کے لیے لکھا. اب معصوم آگے جا کے, اچھا
آپ نے نوٹ کیا ہوگا عمران اشرف کا، میں اگین عمران اشرف بہت اچھے اداکار ہیں ون لائن میں اگر میں کہوں تو، لیکن عمران اشرف صاف پتہ چلتا ہے کہ اداکاری کر رہے ہیں، اداکار بہت اچھے ہیں، پتہ یہ چلتا ہے کہ اداکاری کر رہے ہیں. اور پھر اگر ایک بندہ فیصل آباد سے آیا ہوا ہے، ایک دفعہ مطلب کو مطبل کہہ رہا ہے، میرا مطبل ہے، اور اسی قسط کے اندر مطلب کہہ رہا ہے، یہ کبھی ہو سکتا ہے؟ جس بندے کی زبان کے اوپر جو ورڈ اگر غلط بھی چڑھا ہوا وہی بولتا ہے. تو یہ ایک سامنے نشانی ہے اس چیز کی کہ آپ اداکاری کر رہے ہیں. آپ کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ آپ نے اس کردار میں اس لفظ کو پہلے کیسے بولا ہے اور بعد میں کیسے بولا ہے. یہ میں آپ کو دکھا بھی دوں گا. تو یہ معصوم کے بھی حوالے سے بھی دیکھتے ہیں یہ اس کو آگے کدھر لے کے جایا جائے گا. سونیا ٹھیک کام کر رہی ہیں، ایفرٹ اچھی کر رہی ہیں، ٹھیک لگ رہی ہیں، کوئی یہ نہیں ایکسٹرا بہت اوور. تو عمران اشرف بھی اسی طرح ہی ہیں، اداکار بہت اچھے ہیں. ایک تو وہ حشمت چودھری حشمت کی طرح نا وارث والا کردار جو تھا چودھری حشمت کا، محبوب عالم کا، وہ ان کو لے کے ڈوب گیا تھا. مجھے لگتا ہے کہ عمران اشرف نے تھوڑی اور محنت نہ کی نا تو ان کو وہ رانجھا رانجھا کردی والا کردار لے کے ڈوب جائے گا. ہر کسی اس کے اندر اس کی جھلک نظر آتی ہے، خواہ پاؤں پٹکنا، پیچھے ہونا، دیکھنا یوں کر کے جو اس میں دیکھتا ہے. تو یہ ان کو لے کے ڈوب سکتا ہے. ان کو پھر اس طرح سے کردار نہیں ملے. سیکھیں سہیل احمد صاحب سے، سیکھیں سہیل اصغر صاحب سے، کردار سے کس طرح مائنس. آج کل علی طاہر بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، ان سے سیکھیں، پتہ چلتا ہے کہ کیا. آگے بھی اس کے اوپر کرتے رہیں گے. شعر کے اوپر ذرا بات کرنی تھی، بعد میں کریں گے. اپنا خیال رکھیے گا. ابھی تک کے لیے اتنی اجازت دیجیے. اللہ